کی پرہیزگار اچھا آدمی ہے، حسن اخلاق والا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، زبان اس کی میٹھی ہے، آپ اس سے وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس لیے تو مجھے میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ثم رجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوٹ کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آپ کے دل میں کسی دوسرے کی محبت ہو تو آپ دوسروں کو بتلائیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ جب آپ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، وعندہ ناس، اور آپ کے پاس کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال رجل ممن عندہ، پس ایک آدمی نے کہا جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا، انی لأحب ھذا للہ تعالی، بے شک میں اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو بتلایا ہے؟ قال لا، وہ کہنے لگا نہیں۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا فقم الیہ فعلمہ، پس تو کھڑا ہو اور اس کی طرف جا اور اسے تو بتلا۔ فقام الیہ فعلمہ، پس وہ شخص کھڑا ہوا اس کی طرف اور جا کے اس نے اس کو بتلایا۔ فقال، پس آپ نے فرمایا احبک الذی احببتنی لہ، کہ میں اس ذات کے لیے تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں جس لیے تو مجھے میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ثم رجع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوٹ کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اخبرہ بما قال، اس نے ساری بات کی خبر دی جو بھی اس نے اس سے جا کر کہا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت ولک ما احتسبت، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرے گا اور تیرے لیے وہی کچھ ہے جو تو تیری نیت کے مطابق ہے۔ یعنی حدیث آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی دوسرے انسان کے ساتھ محبت کرنا، ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، ہماری محبتیں دنیا کے روپے پیسے لالچ کی وجہ سے ہیں، کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے ہیں۔ اصل جو محبت انسان کو فائدہ دیتی ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت ہے، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ متقی پرہیزگار اچھا آدمی ہے، حسن اخلاق والا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، زبان اس کی میٹھی ہے، آپ اس سے وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کی محبت آپ کو فائدہ دے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی، آپ کو اگر کسی کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت ہو تو جا کے اس کو بتلا بھی دیا کریں کہ بھائی میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی دنیا کی کوئی لالچ کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تیرے سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور اگر میرے اور آپ کے دلوں میں کسی کے لیے محبت نہیں ہے تو اپنے دلوں میں محبت کو پیدا کریں، کیونکہ جو انسان اللہ کی خاطر کسی کے لیے محبت نہیں کرتا گویا اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کے لیے محبت دلوں کے اندر جب پیدا ہو جائے وہ انسان زندہ ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے۔ اور جب آپ کے دل میں کسی دوسرے کی محبت ہو تو آپ دوسروں کو بتلائیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ جب آپ اس کے ساتھ محبت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اور پھر آپ کا حشر جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی نماز کی وجہ سے، اس کے روزے کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، تو ظاہر بات ہے ایسا انسان جنتی ہے تو آپ کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو محبتیں کریں، پیار کریں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جب ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو بھی جائے تو ہمیں ایک دوسرے کو بتلائیں بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت اور پیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔